اوپر ذلت کو مسلط کر دیا ہے. میں بار بار کہوں یہودیوں سے ہماری مراد علی الاطلاق سارے یہودی نہیں ہیں, کیونکہ میرے بیان کو لوگ شارٹ کلپ بنا کے غلط چلاتے ہیں. ابھی میرا ایک بیان کسی نے چلایا, میں بیان میں کہہ رہا ہوں کہ عورت اور مردوں کی نماز میں جو فرق ہے کسی حدیث سے اگر ثابت نہیں ہے تو یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں گی دوڑیں گی نہیں. یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی. آگے میں نے پوری ڈیٹیل میں بات کی ہے. کسی نے میرا اتنا سا کلپ چلا دیا اور جواب میں کسی دوسرے کا کلپ چلا دیا کہ دیکھو فلاں حدیث تو ہے, فلاں حدیث تو ہے جس میں آتا ہے عورتیں صفا مروہ پہ چلیں گی. حالانکہ میں ان حدیثوں کا جواب اس کلپ میں دے چکا ہوں. نمبر 1 وہ مرفوع حدیثیں نہیں ہیں, نمبر 2 وہ صحیح روایتیں نہیں ہیں, من گڑت ہیں, یا تو بہت درجے کی ضعیف ہیں, اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے. لیکن شرارتی نے میرا آدھا کلپ چلایا اور دوسرے اسکالر کا میرے مقابلے میں لگا دیا. نیچے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی کو حدیثوں کا نہیں پتا اور ان صاحب کو حدیثوں کا پتا ہے. تو آپ کر لیں جو مرضی کرنا ہے, قیامت میں اللہ حساب و کتاب لے لے گا. تو میرے کلپ لوگ ادھورے چلاتے ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ہے, ان لوگ, ہم نہیں کہہ رہے ہم بہت بڑے فنٹر ہیں, یہ جو آج کل کے یوٹیوبرز آ رہے ہیں نا, جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں, ان سے قرآن کا بھی الحمدللہ زیادہ پتہ ہے, حدیثوں کا بھی ان سے الحمدللہ زیادہ پتہ ہے. ہم نے جن استاذوں سے حدیثیں پڑھی ہیں نا, ان کے 20-20 سال کے تجربے ہیں حدیث پڑھانے کے, اور وہ اردو میں نہیں پڑھاتے ہیں, وہ عربی میں پڑھتے ہیں, عربی میں پڑھاتے ہیں, اور اسماء الرجال کے بڑے بڑے علامے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور میں نے تو دور حدیث جو کیا ہے نا, دور حدیث ہم نے تو الگ ہی سٹائل میں کیا ہے. ہم پر تو پابندی تھی کہ جب حدیث کا سبق ہوگا تو ہم نے خود عربی کتابیں دیکھ کر, عربی شروحات دیکھ کر لیکچر کو تیار کرنا ہے. سند بھی خود پڑھنی ہے, سند کی بحث بھی, اور پوری بحث بھی خود ہی تیار کرنی ہے. تو اس سٹائل میں جب انسان حدیث پڑھتا ہے تو اس کی استعداد اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. آج کل کے جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں, ان سے کہو کہ بغیر زبر زیر پیش کے نا حدیث کی ایک سند پڑھ کے دکھا دیں, مفہوم تو اگلی چیز ہے. تبھی ہم کہتے ہیں سامنے بیٹھ کے جو مسائل حل ہوتے ہیں نا, وہ یوٹیوب پہ کلپ بازیوں سے نہیں ہوتے. ان سامنے بیٹھتے نہیں ہیں لوگ. میرے 3 دنیا میں مناظرے ہوئے ہیں, 3, اور تینوں میں الحمدللہ اللہ نے مجھے فتح دی ہے. 3 ابھی چونکہ موضوع اسرائیل کا چل رہا ہے, یہ مناظروں کی بحث کرنا مناسب نہیں ہے, وہ میں پھر کسی اور وقت بتاؤں گا. لیکن مناظرے کچھ اصول اور ضابطے کے تحت ہوتے ہیں تو ہوگا. بغیر ضابطوں کے کوئی بھی آگے بیٹھ کے مرغوں کی طرح لڑنا شروع کر دے, اس کو بحث مباحثہ نہیں کہتے, اس کو مرغوں کی لڑائی کہتے ہیں. تو مرغوں کی لڑائی میں ہم اپنے آپ کو نہیں دھکیلتے, ہم ٹرم اینڈ کنڈیشن فکس کر کے بات کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو 3 ہوئے میرے, پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ. ابھی تو یہ اسرائیل کا ٹاپک زیادہ اہم ہے ان جھگڑوں سے جو آج کل کے اسکالرز کے چل رہے ہیں. تو بار بار میں کہتا ہوں, میرا کلپ ادھورا چلاتے ہیں نا تو کوئی یہودیوں کے خلاف نہ چلائے. سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں. ہم اسرائیل کے اگینسٹ ہیں, تو ہماری جو لڑائی ہوگی اسرائیل سے ہوگی. حدیث میں جس یہودی سے لڑائی کا ذکر ہے اس سے مراد بھی کون سے یہودی ہیں؟ یہ فتنہ پرس اور شر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقاتلون الیہود, تمہاری جنگ کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی. دجال کس کا سپورٹر ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ابھی تو دجال آیا نہیں ہے اور آپ نے بولنا چھوڑ دیا ہے. جب آئے گا تو پھر تو اچھوں کی بولتی بند ہو جائے گی. کس کا سپورٹر ہوگا وہ؟ ہاں, میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب قرآن پڑھتے تھے, ضربت علیہم الذلہ, قرآن کہتے ہیں ہم نے ذلت ان کے اوپر دے ماری ہے, ان فسادوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں دنیا میں, ان فسادات کی وجہ سے. ہم جب پڑھتے تھے ہم کہتے تھے اے اللہ آج تو یہودی ذلیل نہیں ہے. اسرائیل کتنا پاورفل ہے کہ گچی کس کی پکڑی ہوئی ہے اس نے؟ امریکہ کی. ہندوستان کو گچی سے پکڑا ہوا ہے. تو آج تو بڑی عزت ہے.